بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ بعض الفاظ اور حروف ایسے ہیں جو قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ آئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم حروف جارہ یعنی وہ حروف جو اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتے ہیں ان کے حوالے سے پڑھیں، تو آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ حروف جارہ زیر دینے والے حروف، یہ 17 حروف ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو زیر دیتے ہیں۔ حرف جر اس کا مطلب ہے وہ حرف جو اپنے مابعد اسم کو زیر دیتا ہے۔ مجرور وہ اسم جس کے نیچے زیر ہو، یعنی ایسا اسم جس کے نیچے زیر ہو اسے مجرور کہتے ہیں، یعنی جس اسم کو حرف جر نے زیر دی ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ با اس کا معنی ہے ساتھ، یہ عام طور پر سبب اور استعانت یعنی مدد اور قسم کے لیے آتا ہے، جیسے اس کی مثال کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا، تو یہاں بطور سبب اور استعانت کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے با۔ باللہ لآتفن علی الفقیر، خدا کی قسم۔ اب یہاں با جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ باللہ اللہ کی قسم، لآتفن میں ضرور مہربانی کروں گا، علی الفقیر فقیر پر۔ تا اور واو یہ دونوں قسم کے لیے آتے ہیں، جیسے واللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، لآتفن علی الفقیر خدا کی قسم میں فقیر پر ضرور مہربانی کروں گا۔ کاف یہ حرف تشبیہ ہے، اس مانند یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مثال دیتے ہوئے، تشبیہ دیتے ہوئے کہ فلاں چیز فلاں جیسی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بندہ اتنا خوبصورت ہے گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح الاستاذ کالاب کہ استاذ باپ کی مانند ہے۔ لام جو ہے لیے، یہ ملکیت کے لیے آتا ہے، جیسے لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے، تو یہاں حمد اور بادشاہی کی ملکیت اللہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے یہ لام استعمال ہوا ہے۔ مز اور منزو اور مز یہ مدت کی ابتدا اور ظرف کے لیے آتے ہیں، جیسے ما کلمتہ منذ الاسبوع۔ اب یہاں یہ مدت کی ابتدا کے لیے آیا ہے کہ میں نے ایک ہفتے سے جو ہے وہ اس سے بات نہیں کی، تو بات کرنے کی مدت اور ابتدا بیان کر رہا ہے۔ اور دوسرا ظرف کے لیے جیسے لا قابلتہ منذ ھذا الشہر کہ میں اس سے نہیں ملا ایک مہینے سے، یا لا قابلتہ مذ الیوم کہ میں اس سے نہیں ملا ایک دن سے۔ یہاں شہر جو ہے وہ ایک مہینے کی مدت ہے، وقت ہے، اور الیوم ایک دن کی مدت سے میں اسے نہیں ملا۔ خلا، حاشا، عدا ان سب کا معنی سوا ہے، اور یہ استثناء کے لیے آتے ہیں۔ یہ اپنے مابعد کو ما قبل کے حکم سے خارج کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی جو پہلے حکم بیان کیا گیا ہے
ان حروف کے بعد جو اسم آتا ہے گویا کہ وہ اسم یا وہ چیز اس پہلے حکم میں شامل نہیں ہے. جیسے اس کی مثال کہ جاءنی القوم خلا زیدن، جاءنی میرے پاس آئی، القوم قوم، خلا زیدن سوائے زید کے، یعنی ساری قوم آئی لیکن زید نہیں آیا. عدا زیدن ساری قوم آئی سوائے زید کے. حاشا زیدن جاءنی القوم حاشا زیدن ساری قوم آئی سوائے زید کے، یعنی میرے پاس زید کے سوا ساری قوم آئی. تو وہ آنا یعنی قوم کا آنا، تو اس میں سے زید کو خارج کر دیا گیا کہ زید نہیں آیا، باقی ساری قوم آئی. ربا کم، یہ کسی چیز کی کمی اور کبھی کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ربا اشارتن ابلغ من عبارتن، ربا کچھ یعنی کم، اشارتن اشارے ایسے ہوتے ہیں، ابلغ جو بلیغ ہوتے ہیں، من عبارتن گفتگو سے، ٹھیک ہے، عبارت سے، گفتگو سے، کلام سے. تو کچھ اشارے ایسے ہوتے ہیں جو کلام سے بھی زیادہ بلیغ ہوتے ہیں. اور کبھی یہ کثرت کے لیے آتا ہے یعنی زیادتی کے لیے آتا ہے. جیسے ربا تلمیذ مجتہد فازا، کہ اکثر طالب علم، ربا اکثر تلمیذ مجتہد محنتی طالب علم فازا کامیاب ہوتے ہیں. من سے، یہ ابتدا کا معنی دیتا ہے، یعنی کسی چیز کی، کسی کام کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے یہ اس کے متعلق بتاتا ہے. جیسے آیت طیبہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کرائی. وہ سیر کہاں سے شروع ہوئی، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے. تو یہ من جو ہے یہ کسی چیز کی ابتدا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. فی میں، یہ ظرف زمان یعنی مدت کو بھی بیان کرتا ہے، اور مکان یعنی اس جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے اس کی زمان کی مثال فی اللیل ظلمۃ، رات میں تاریکی ہے. اب رات جو ہے یہ مدت ہے، زمانہ ہے، تو اس میں اس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. اور کبھی یہ مکان کے لیے آتی ہے. المال و فلکی سے، مال بٹوئے میں ہے. اب بٹوئے جو ہے وہ جگہ ہے، تو یہ مکان کے لیے آ رہی ہے، یہاں مکان اس سے مراد ہے. عن، عین نون، عن اس کا معنی ہے سے. یہ بود یعنی دوری کے لیے اور مجاوزت کے لیے آتا ہے. جیسے اس کی مثال رمیت السام عن القوس، رمیت میں نے پھینکا، السام تیر، عن القوس قوس سے، یعنی قوس سے دور میں نے جو وہ تیر کو پھینکا. تو یہاں یہ دوری کو بیان کرنے کے لیے آ رہی ہے. علا، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، یہ غلبہ بتانے کے لیے آتا ہے، فوقیت کے لیے آتا ہے. جیسے الطائر علی الشجرۃ، الطائر پرندہ، علی پر، الشجرۃ درخت پر ہے، یعنی پرندہ درخت پر ہے. تو یہاں پرندے کی اس درخت کے اوپر غلبے پر اور اس کے اوپر بیٹھنے پر دلالت کر رہا ہے. حتی اور الا، یہ دونوں انتہا کے لیے آتے ہیں، کہ جو کام شروع ہوا ہے وہ کہاں آ کے ختم ہوگا. تو وہ اسی آیت طیبہ کو اگر ہم آگے لے کر چلیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہاں وہ سیر کی ابتدا بیان کی، اور یہاں الا یہ انتہا کی، کہ وہ
سیر کی انتہا کہاں ہوئی؟ المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی تک، تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور حتیٰ اس کی مثال حتیٰ مطلع الفجر، طلوع صبح تک. تو یہاں حتیٰ یہ فجر کی طلوع یعنی صبح کے طلوع ہونے تک مدت بیان کی جا رہی ہے، انتہا بیان کی جا رہی ہے. یعنی وہ روزہ رکھیں گے کب تک وہ روزہ رکھیں گے، یعنی کب کھانا پینا بند کریں گے؟ حتیٰ مطلع الفجر، طلوع صبح تک. یہ 17 حروف ہے جن کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے: باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا. ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الہ. تو یہ باؤ تاؤ، یہ آگے واؤ کا پڑھنا یا پیش کا پڑھنا یہ ضرورت شعری کے لیے ہے. تو ویسے با، تا، کاف، لام، واؤ، منز، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الہ. تو یہ 17 حروف ہیں جو جب بھی آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آئے اسم سے پہلے تو وہ اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.